اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس آڈیو میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایک ایسی کتاب کا تعارف کہ جو فکر و شعور کی دنیا میں ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کتاب کا نام ہے سخن، شہید مرتضیٰ مطہری کی شاہکار تحریروں میں سے ایک۔ اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز بنائی جائیں گی ان کے لیے پلے لسٹ بنامے سخن میں جا کر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 9 بیان کریں گے۔ پچھلا حصہ نمبر 8 میں جہاں پر ہم نے اختتام کیا تھا، وہاں اس کتاب میں آغا بتا رہے تھے کہ یہاں پر ہم نمونے کے طور پر ایک رزمیہ خطبے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نقل کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ سے۔ جنگ صفین میں لشکر علی اور لشکر معاویہ ایک دوسرے کے مقابل پہنچے۔ حضرت علی علیہ السلام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ لشکر معاویہ نے پیش قدمی کر کے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا ہے اور پانی روک دیا ہے، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم فوراً جنگ شروع کریں تاکہ گھاٹ پہ دوبارہ قبضہ کر سکیں۔ آپ نے کہا ٹھہرو، ممکن ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے اس کا حل نکال سکیں۔ آپ نے خط لکھ کے قاصد کے ہاتھ بھیجا کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہتھیار استعمال کرنے کے بجائے مذاکرات کے ذریعے سے اختلافات کو دور کیا جائے۔ تم نے سب سے پہلے بڑھ کے ہمارے لشکریوں کا پانی بند کیا، مناسب ہے کہ اپنے آدمیوں کو فوراً حکم دو کہ پانی کھول دیں۔ معاویہ نے اس بات پر کوئی دھیان نہ دیا بلکہ گھاٹ پر قبضے کو اپنے لیے ایک کامیابی تصور کیا۔ عمرو بن عاص نے کہ جو معاویہ کا وزیر مشیر تھا، کہا کہ آپ حکم جاری کریں کہ مزاحمت نہ ہو۔ علی علیہ السلام ایسے آدمی نہیں کہ پیاسے رہیں اور گھاٹ کا قبضہ نہ لے سکے، مگر معاویہ نہیں مانا۔ بالآخر چند بار قاصدوں کی آمد و رفت کے بعد علی علیہ السلام مجبور ہو گئے کہ حکم دے کے حملہ کر کے معاویہ کے لشکریوں کو پیچھے دھکیل دیا جائے۔ اب یہاں موقع تھا جوش دلانے، غیرت اور حمیت کو ابھارنے کا۔ حضرت علی علیہ السلام کے 3-4 ہی جملوں نے وہ جوش و خروش پیدا کیا کہ ذرا سی دیر میں معاویہ کی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ جب بھی میں یہ جملے پڑھتا ہوں میرے بدن میں ایک کپکپی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کون سے جملے ہیں؟ وہ جملے ہیں قد استعتموکم القتال، یعنی ان لوگوں نے پیش قدمی کی ہے اور جس طرح کوئی بھوکا غذا تلاش کرتا ہے، یہ تم سے جنگ کے خواہاں ہیں۔ اس لیے اب صرف 2 راستے ہیں، یا تو ذلت پستی اور عقب نشینی برداشت کرو، یا ان نابکاروں کے خون سے اپنی تلواروں کو سیراب کرو تاکہ تم پانی سے سیراب ہو سکو۔ زندگی اس میں ہے کہ تم جان دے دو اور کامیاب اور کامران ہو کر غالب آؤ، اور موت اس میں ہے کہ تم زندہ رہو مگر مغلوب اور مقہور ہو کر۔ ان چند جملوں سے لشکریان امام کی غیرت اور حمیت کو وہ جوش آیا کہ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں معاویہ کے ساتھیوں کو پیچھے دھکیلا۔ اب اس میں ایک 2 فقرے علی علیہ السلام کے فرزند عزیز حسین ابن علی علیہ السلام کے خطبوں میں سے بھی بطور نمونہ پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ گو کہ آج کل ہمارے ہاں جمعے کے خطبے کا رواج نہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی برکت سے خطبے اور منبر باقی ہیں، اور دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی خطبے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں دینی خطبوں کی بنیاد عزاداری حسین ابن علی علیہ السلام پر قائم ہے۔ حسینی خطبے۔ ابو عبداللہ ہر معاملے میں اپنے والد بزرگوار کے قدم بقدم تھے، یہی صورت ان کی خطابت کی بھی تھی، لیکن ابو عبداللہ کو اتنا موقع بھی نہ ملا جتنا امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے دور خلافت میں ملا۔ تھوڑا سا موقع کہ جو ابو عبداللہ علیہ السلام کو ملا وہ اس سفر کے دوران میں تھا کہ جو آپ نے مکے سے کربلا تک فرمایا۔ پھر ان 8 دنوں میں کہ جب آپ کا قیام کربلا میں رہا، اسی تھوڑی سی مدت میں آپ کے جوہر کھلے، اور جو خطبے آپ کے اس وقت موجود ہیں وہ پیشتر اسی مدت میں دیے گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے خطبے اپنے والد بزرگوار کے خطبوں کا بعینہ نمونہ ہے۔ ان کی روح وہی ہے اور وہی معنی ان میں بھی موجزن ہے۔ خود امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زبان روح کا آلہ ہے، اگر معانی زبان پر نازل نہ ہوں
تو زبان کیا کام دے سکتی ہے، لیکن اگر معانی روح میں معجزن ہو تو پھر زبان ان کو نہیں روک سکتی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم امیر سخن ہیں، اس کی جڑیں ہمارے وجود سر پہ سایہ فگن ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کا پہلا خطبہ کہ جو کمال فصاحت و بلاغت کا مظہر، ذکاوت و شجاعت اور بلند نظری اور ایمان بالغیب سے مالا مال ہے، وہ خطبہ ہے کہ جو آپ نے مکے میں اس وقت دیا کہ جب آپ کربلا کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ اس میں آپ نے اپنے متسم عزم کا اعلان کیا اور ضمناً یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ہمارے ہم فکر اور ہم عقیدہ ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ مولا نے فرمایا، موت نے فرزندان آدم کو اس طرح نشان زدہ کر دیا ہے جس طرح گلو بند کا نشان جو ان عورت کی گردن پر پڑ جاتا ہے۔ میں اپنے اسلاف سے ملاقات کا اسی طرح مشتاق ہوں جس طرح یعقوب یوسف سے ملاقات کے مشتاق تھے۔ جو شخص ہمارے لیے جانثاری پر آمادہ ہو اور اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے تیار ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ میں انشاءاللہ کہ کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ جس طرح کے پچھلے لیکچر میں خطابت اور اسلام کے تعلق اور اس تغیر کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ جو اسلام نے خطابت میں پیدا کی، میں نے اس ضمن میں اسلامی حکم کا بھی تذکرہ کیا جس کے مطابق اسلام نے ایک خاص طرز کے خطبے کو اسلامی تعلیمات کا جز قرار دیا۔ گو کہ ہمارے ملک میں خطبہ اور منبر کا وجود فاجعہ کربلا کی وجہ سے ہے، لیکن چونکہ میں اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنا چاہتا تھا اس لیے اس ضمن میں نماز جمعہ کی بحث ناگزیر تھی۔ اس کے علاوہ میں نے ان آداب اور قواعد کا بھی تذکرہ کیا کہ جو خطبہ جمعہ کے باب میں وارد ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ جب میں دوبارہ خطبے کے بارے میں گفتگو کروں تو یہ بھی تجویز پیش کر سکوں کہ ہمیں آج بھی ان احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ملک میں خطبہ اور منبر کا وجود شہادت عظمیٰ کا رہین منت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جہاں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مروجہ نظام کے خلاف تحریک چلائی اور شہید ہوئے۔ سید الشہداء کی عزاداری کے بارے میں ایسی روایات آئی ہیں کہ کوئی شیعہ ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ عزاداری شیعہ مذہب کے مسلمات میں سے ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ عاشور کی یاد کو قائم رکھا جائے۔ شعراء کو ہدایت کی کہ اس موضوع پر شعر کہیں، لوگوں کے احساسات کو جھنجھوڑیں۔ جو لوگ عاشورے کی یاد سے متاثر ہو کر آنسو بہاتے ہیں ان کے اس فعل کو مقدس قرار دیا۔ بکثرت احادیث میں گریہ اور بکا کی فضیلت آئی ہے۔ آج میں یہ احادیث سنانا نہیں چاہتا لیکن اجمالاً اتنا عرض کرتا چلوں کہ کسی شیعہ کے لیے انکار کی گنجائش نہیں کہ ہمارے مذہب میں یہ حکم ہے۔ یہاں دو امور پہ گفتگو ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا فلسفہ کیا تھا، امام حسین نے قیام کیوں کیا، ان کی قیام کا محرک کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ ائمہ دین نے یہ تاکید کیوں کی کہ ان کے قیام کی یاد ہمیشہ یاد رکھی جائے اور بھلائی نہ جائے۔ آخر عاشور کے موضوع کو زندہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ ہم شیعوں کے عقیدے کے مطابق دین کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، اس لیے ان دونوں باتوں کی بھی حکمت معلوم ہونی چاہیے۔ اگر یہ حکمت معلوم ہو جائے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ ان احکام کی کیا اہمیت ہے۔ واقعہ کربلا سے متعلق احکام سے ہمیں کس قدر زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ اس کی تین طرح سے توجیہ کی جا سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام ایک معمولی واقعہ تھا جس کا مقصد نعوذ باللہ محض ذاتی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش تھا، مگر یہ ایسی توجیہ ہے کہ جس کو کوئی مسلمان ہرگز پسند نہیں کرتا اور نہ ہی تاریخ میں اس کی تائید ملتی ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ جو اکثر عوام الناس کے ذہن میں آتی ہے کہ اس امت کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جان دی، شہید ہوئے، یعنی آپ کی شہادت دراصل گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں گھڑی اور اپنا عقیدہ بنایا کہ اپنی امت کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے بعد آپ صلیب پر چڑھ گئے۔ بالفاظ دیگر امام حسین علیہ السلام اس لیے شہید ہوئے کہ گنہگاروں کو آخرت میں جو سزا ملتی ہے وہ نہ ملے تاکہ لوگ آزادی سے گناہ کر سکیں۔ اس عقیدے کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ یزید ابن زیاد، شمر،
صحیح، لیکن ان کی تعداد کم ہے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کوئی کام ایسا کیا جائے کہ ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے یزید سازی اور ابن زیاد سازی کا کارخانہ قائم کیا تاکہ یہ آئندہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پیدا ہو سکیں۔ یہ طرز فکر اور یہ توجہ انتہائی خطرناک ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے اثر کو زائل کرنے، ان کے مقاصد کے خلاف نبرد آزما ہونے اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے متعلق جو احکام ہمیں ملے ہیں ان کو بے اثر بنانے اور غیر معقول ثابت کرنے کا اس طرز فکر سے زیادہ مؤثر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ آپ یقین کریں ہم جو اعمال کی بجا آوری میں اتنے بے پرواہ لاؤبالی ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ امام حسین کی تحریک کی اتنی غلط توجہ کی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایک وجہ کہا کیونکہ اور بھی وجوہات ہیں جن کا تعلق قومی اور نسلی پہلو سے ہے۔ مرجع کا عقیدہ تھا کہ ایمان اور اعتقاد کافی ہے، نجات کے لیے عمل کی کوئی قید نہیں۔ اگر عقیدہ درست ہے تو خداوند بے نیاز ہر بدعملی کو معاف کر دے گا۔ اس فرقے کے بارے میں جناب زید بن علی بن حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان لوگوں کی حرکت سے اس بھروسے پر کہ اللہ معاف کر دے گا فساق کی جرأت بڑھ گئی ہے اور وہ جتنے چاہیں گناہ کریں۔ یہ اس وقت مرحبا کا عقیدہ تھا۔ شیعوں کا عقیدہ اس زمانے میں بالکل برعکس تھا، لیکن آج شیعہ بھی وہی کہتے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت تو شیعوں کا عقیدہ اس نص قرآن کے مطابق تھا، یعنی ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ دنیا اسلام میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے اٹھ کھڑے ہونا اپنا فرض سمجھا۔ ان کی رائے میں اسلام کی بقا کے لیے ان کا اپنا قیام ضروری اور فرض تھا۔ خلیفہ وقت سے ان کا اختلاف اس بات پر نہیں تھا کہ تم خلیفہ ہو یا میں، یا اس منصب پر تم فائز ہو وہ مجھے ملنا چاہیے۔ اختلاف بنیادی اور اصولی تھا۔ اگر یزید کے بجائے کوئی اور شخص بھی یہ کام کرتا اور یہ روش اختیار کرتا، امام اس کے خلاف بھی ایسے ہی قیام کرتے۔ اس شخص کا سلوک خود امام کے ساتھ اچھا ہوتا یا برا۔ یزید اور اس کے اعوان و انصار بھی امام کی ہر قسم کی اعانت کے لیے تیار تھے، بشرطے کہ امام ان کے کاموں سے تعارض نہ کریں اور ان کی روش پہ سات کر دیں۔ اگر امام کوئی علاقہ مانگتے، مثلا کہتے کہ حجاز و یمن کی حکومت مجھے دے دو اور عراق یا خراسان کی حکومت میرے حوالے کرو، تو وہ علاقہ ضرور دے دیتے، بلکہ اگر امام چاہتے تو اس علاقے میں حکومت کا کلی اختیار بھی انہیں مل جاتا۔ جتنی چاہے وصولی کرتے، جس طرح چاہتے خرچ کرتے، دل چاہتا تو کچھ رقم مرکزی حکومت کو بھیجتے، نہ چاہتے تو نہ بھیجتے۔ مگر در حقیقت امام حسین علیہ السلام کی جنگ مسلک اور عقیدے کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، اور حق و باطل کی اس جنگ میں خود امام اپنی ذات کی حیثیت ثانوی تھی۔ آپ نے خود چند مختصر الفاظ میں یہ بات اپنے اصحاب پر واضح کی۔ ایک خطبے میں آپ نے فرمایا تھا، اور غالباً اس وقت فرمایا کہ جب حر اور اس کے ساتھی مولا کے پاس پہنچے، اور اس وقت پر وہ خطاب عام تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے اجتناب نہیں کیا جاتا؟ ان حالات میں ہر مومن کا فرض ہے کہ شہادت کے لیے تیار ہو۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آرام کا فرض ہے، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ حسین کا ایک ذاتی فرض ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ان حالات میں مومن کا یہ کام ہے کہ موت کو زندگی پر ترجیح دے۔ جب حق پر عمل نہ ہو رہا ہو اور باطل پر کوئی روک ٹوک نہ ہو تو ہر مسلمان پر بحیثیت مسلمان یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہو اور جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار۔ ان تین توجیہات میں سے ایک توجیہ وہ ہے کہ جو کوئی دشمن حسین علیہ السلام ہی کر سکتا ہے، ایک توجیہ وہ ہے کہ جو خود حسین علیہ السلام نے کی، یعنی یہ کہ وہ راہ حق میں اٹھے، اور ایک توجیہ وہ ہے کہ جو ان کے خطرناک، گمراہ کن اور امام کے مقصد اور منشا سے بعید ترین ہے۔ رہا سوال کا دوسرا حصہ کہ ائمہ دین نے مجالس غم برپا کرنے کی وصیت فرمائی، تو اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ جو ابھی میں نے عرض کی کہ امام حسین علیہ السلام نہ اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے شہید ہوئے،
نہ ہی گناہوں کے کفارے کے طور پر انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ انہوں نے تو راہ حق میں اپنی جان دی اور باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے یہ چاہا کہ امام حسین علیہ السلام کا مکتب باقی اور ان کی تحریک زندہ رہے۔ شہادت حسین علیہ السلام چونکہ حق و باطل کے مقابلے کی تحریک ہے، اس لیے اسے ہمیشہ قائم اور دائم رہنا چاہیے، ورنہ امام حسین علیہ السلام کو اس سے کیا فائدہ کہ ہم روئیں یا نہ روئیں، اور ہمیں اس سے کیا فائدہ کہ پہلے تو ہم روئیں اور پھر کپڑے جھاڑ کر چل پڑیں۔ ائمہ علیہم السلام تو یہ چاہتے تھے کہ قیام امام حسین علیہ السلام ایک تحریک اور ایک مشعل راہ کے طور پر ہمیشہ باقی رہے، کیونکہ یہ حقیقت دوستی اور حقیقت طلبی کا ایک چراغ ہے، اور حق طلبی حریت اور آزادی کی پکار، اس حریت و آزادی کی تحریک اور ظلم و استبداد کے مقابلے کی تعلیم کو باقی اور زندہ رہنا چاہیے۔ اس حکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود ائمہ طاہرین کے زمانے ہی میں انقلاب برپا ہوا، اور خود امام حسین علیہ السلام کا نام ظلم کے خلاف انقلاب کا نعرہ بن گیا۔ بہت سے انقلابی شاعر پیدا ہوئے، جیسے کہ کمیت اسدی پیدا ہو گئے، دابل خزائی وجود۔ آپ جانتے ہیں کہ کمیت اسدی کون تھے، دابل خزائی کون تھے؟ یہ دونوں دراصل روزے خان تھے، لیکن میری طرح کے روزے خان نہیں۔ یہ مرثیہ گو شاعر تھے، لیکن محتشم کاشانی کی طرح کے مرثیہ گو نہیں۔ دل چاہتا ہے کہ آپ کو کمیت اسدی، دابل خزائی، ابن الرومی، ابو فراس ہمدانی کے عربی شعر سنائیں، تاکہ آپ ان کا موازنہ محتشم کے اشعار سے کر سکیں کہ جن کی یہ تعریف توصیف میں ہزاروں داستانیں زباں زد ہیں، مگر کہاں یہ اور کہاں وہ، خاک کو آسمان سے کیا نسبت۔ ان شعراء کے شعار حسینی تعلیمات کی عکاسی کرتے ہیں۔ صرف کمیت اسدی کے اشعار ہی بنی امیہ کے لیے پورے ایک لشکر سے زیادہ ضرر رساں تھے۔ یہ شخص کون تھا؟ ایک مرثیہ گو، مگر ایک ایسا مرثیہ گو کہ اگر چند الٹے سیدھے اشعار سنائے اور کچھ روپے جیب میں ڈال کر چل دیا، نہیں، وہ شعر کہتا تھا تو دنیا کو ہلا دیتا تھا، دربار خلافت پر لرزہ طاری کر دیتا تھا۔ عبداللہ ابن حسن بن علی المعروف بے عبداللہ محض کمیت کے جاندار اشعار سے ہی ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی کھیت کا قبالہ لا کر اسے پیش کر دیا۔ کمیت نے کہا، یہ تو کسی طرح ممکن نہیں کہ میں اسے قبول کروں، میں تو سید الشہداء کا مرثیہ خواں ہوں، اور صرف رضائے الہی کی نیت سے مرثیہ کہتا ہوں، میں پیسے کمانے کے لیے شعر نہیں کہتا۔ عبداللہ کے بے حد اصرار پر اسے ماننا پڑا اور اس نے قبالہ لے لیا۔ کچھ دن کے بعد کمیت عبداللہ بن حسن بن علی کے پاس آئی اور کہنے لگا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ منظور کر لیں۔ عبداللہ نے کہا کہ ضرور منظور کروں گا، مگر بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ تو کمیت نے کہا کہ پہلے آپ پختہ وعدہ کریں پھر بتاؤں گا۔ بہرحال عبداللہ نے وعدہ کیا اور شاید قسم بھی کھا لی۔ جیسے ہی انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے اس قبالے کو واپس کیا اور کہا کہ میں قبالہ نہیں لے سکتا۔ ایک اور موقع پر بنی ہاشم نے کچھ روپے جمع کر کے اسے دینے چاہے، ہر ممکن تدابیر کی، مگر اسے نہ لیتے تھے نہ لیے، اور صاف کہا کہ یہ قطعی ناممکن ہے کہ میں آپ سے روپے لوں۔ اس شخص نے اپنے اشعار اور اس نوع کی مرثیہ خوانی کی بدولت کیا کیا سختیاں نہیں جھیلیں، کیسی کیسی تکلیفیں نہیں اٹھائیں، مگر اس کے پائے اعتقامت کو ذرا بھی جنبش نہیں آئی۔ آخر کار اسے پکڑ کر حاکم کوفہ یوسف بن عمر ثقفی کے گھر لے گئے۔ اس نے 8 آدمی اس کے بدن پر چرکے لگانے کے لیے مقرر کیے۔ جب اس کا دم آخر ہوا تو آخری الفاظ کہ جو اس نے کہے وہ تھے، اللہم آل محمد، اللہم آل محمد، خدایا اہل بیت، خدایا اہل بیت پیغمبر۔ دابل بن علی خزائی، کیا آپ جانتے ہیں، وہ کہتا تھا میں 50 سال سے خانہ بدوش ہوں۔ ان مرثیہ گو شعراء کی ادبی قدر و قیمت کا اندازہ کیوں کر لگایا جا سکتا ہے کہ جن کی تربیت خود ائمہ۔ یہ صرف مرثیہ گو اور مرثیہ خوان ہیں۔ یہ مرثیہ کہتے تھے، لیکن ان کے مرثیوں میں نوحے اور بین نہیں تھے، وہ رزمیہ مرثیے کہتے تھے۔ ان کے قصیدے ایک انقلابی مفکر کے مقالات کی طرح پر اثر تھے۔ انہوں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیر سایہ بنی امیہ اور بنی عباس پر ایسی سخت اور کڑی تنقید کی کہ انہیں خون کے آنسو رلا دیا۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ متوکل نے حکم دیا تھا کہ
امام حسین علیہ السلام کی قبر کو زیر آب کر دیا جائے اور کسی کو ان کی قبر پہ جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اگر کوئی وہاں جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اگر کوئی حسین ابن علی علیہ السلام کا نام لے تو اسے سزا دی جائے۔ آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ متوکل کسی نفسیاتی الجھاؤ میں مبتلا تھا اور اسی وجہ سے نام حسین سے غیر معقولی دشمنی اور بے سبب کینہ رکھتا تھا۔ نہیں جناب، یہ بات نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے عزاداری حسین علیہ السلام کے بارے میں جو تاکید کی، اس کے اثر اور کمیت اور رد عمل جیسے شاعروں کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے امام کے نام میں وہ تاثیر پیدا ہوئی تھی کہ ان کا نام ہی متوکل کے باب کی زوال کا سبب بنا۔ متوکل صاف دیکھ رہا تھا کہ ان میں سے ہر شاعر اس پر ایک لشکر سے زیادہ بھاری ہے، اور حسین شہادت کے بعد بھی اس جیسے لوگوں کے منصوبے خاک میں ملانے کے لیے اتنے ہی کافی ہیں جتنے کہ اپنی زندگی میں تھے۔ چونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اس ہدایت اور اس حکم نے کہ سید الشہداء کی یاد کو قائم رکھا جائے، ان کے نام کو ظلم کے خلاف ایک نظریے اور ایک عقیدے کی شکل دے دی۔ اس لیے متوکل خوب سوچ سمجھ کر اس کے در پہ تھا کہ اس نظریے اور اس عقیدے کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ امام کی یاد کسی طرح باقی رہے، ورنہ بلحاظ دیگر متوکل کافی ہوشیار آدمی تھا، تقدس کا لباس بھی اوڑھے ہوئے تھا اور ذاتی طور پر امام کے بارے میں کسی نفسیاتی الجھاؤ کا بھی شکار نہیں تھا، مگر وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ مرثیہ خانی نے ایک ایسے نظریے کی شکل اختیار کر لی ہے کہ اب متوکل نہیں رہ سکتا۔ اور بھی بہت سے قصے ہیں، اگر ان کو جمع کیا جائے تو پھر معلوم ہوگا کہ سید الشہداء کے مرثیے گو جب تک تعلیمات ائمہ کی پیروی کرتے رہے، معاشرے میں ان کا کردار لائق صد تحسین رہا۔ ان باتوں کو اگر سمجھ لیا جائے، اور ان کا سمجھنا ہے بھی ضروری، تو پھر عزاداری حسین سے صحیح استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ باوجود تمام کوتاہیوں کے سید الشہداء کی نسبت آج بھی لوگوں کے جذبات، احساسات حقیقی اور پاک ہیں، اگرچہ کہ کچھ لوگ جن کی نیت بری نہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ عزاداری کا مطلب غلط سمجھ لیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اب اس قصے کو ہی ختم کر دیا جائے، کیونکہ لوگ محض اس لیے گریا اور بکا کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ سن رکھا ہے کہ اس طرح گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ بات نہ ہو تو وہ قطعاً نہ روئیں۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے، حقیقت یہ نہیں۔ کسی کو لالچ دے کر رلایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کچھ لوگوں کو جمع کریں، ان سے کہیں کہ کسی اور شخص کے لیے، مثلاً شاہ عباس کے لیے ذرا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے روئیں تو ہم آپ کو 1,000 تومان دیں گے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ رونے کے لیے احساسات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک آدمی متاثر نہ ہو اسے رونا نہیں آتا، اور آدمی اسی وقت رو سکتا ہے کہ جب وہ غمگین ہو یا اس کے دل میں تڑپ ہو۔ سید الشہداء کی نسبت لوگوں کے جذبات واقعی ایک طرح سے حقیقی ہیں۔ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام سے سچی محبت اور عقیدت ہے، اور وہ دل سے ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ محرم اور سفر کے مہینوں میں ڈھیروں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ جب تک غم و اندو نہ ہو، عشق و محبت نہ ہو، احساسات اور جذبات نہ ہو، رونا نہیں آتا۔ یہ جذبات قیمتی اور بڑے قیمتی ہیں، مگر ابھی تک ہم نے ان جذبات سے جیسا کہ چاہیے وہ فائدہ نہ اٹھایا۔ ہم کیوں ان جذبات سے پورا فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں کہ جن سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، اور ہمارے ہاں دریائے کارواں ہے جس سے ہم نے ابھی تک فائدہ نہ اٹھایا۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں؟ صدیوں سے ہمارے ہاں زیر زمین تیل کے ذخائر تھے جس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہمارے ملک میں ہزاروں معدنی ذخائر تھے جن سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا۔ اگر ہمارا ملک چاہتا کہ وہ خوشحال ہو، زیادہ ترقی پہ آگے بڑھے، یہاں تعلیمی اور صنعتی لحاظ سے پیش رفت ہو، حریت و آزادی کی راہ پر لگے، بہترین اور آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ واحد طریقہ ہے، سید الشہداء کے بارے میں لوگوں کے سچے جذبات سے استفادہ کیا جائے۔ یہ جذبات حقیقی ہیں، ایک ہستی کے بارے میں ہیں کہ جو قرار واقعی ان کی مستحق ہے اور جس کا پیش کردہ نظریہ بہت بلند اور عظیم ہے۔ ہم اپنے دین و مذہب کی ہدایت پر کیوں عمل نہ کریں؟ یہ تو بڑی اچھی ہدایت ہے جس پر ضرور عمل کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہرحال خطبہ اور منبر کا جو ہمارے ہاں رواج ہے وہ نتیجہ ہے کربلا کے اندوہناک واقعہ کا، اور اس کا
کہ ائمہ اطہار نے عزاداری سید الشہداء کی تاکید فرمائی۔ یہ عزاداری ہی کی برکت ہے کہ مجالس میں فہمیدہ اور متدین اشخاص تقریر کرتے ہیں۔ اب چونکہ سید الشہداء کے نام پر مجالس ترتیب دی جاتی ہیں، انہی کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور کیوں نہ ضمناً ایک اور اصول پر بھی عمل پیرا ہوں۔ وہ اصول امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام کے 2 ممبر ہوں گے۔ ایک ممبر تو مرثیہ خوانی اور مظلوم کی حمایت، ظالم کی مخالفت میں اظہار جذبات کا، جس کا اگر صحیح استعمال ہو تو وہ تمام عظیم آثار مرتب ہوں گے جن کا میں نے بیشتر ذکر کیا، اور دوسرا ممبر ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ ہمارے ملک میں رشد و ہدایت کا جو سلسلہ جاری ہے اور جو کچھ زبانی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتا ہے، وہ سب حسین ابن علی علیہ السلام ہی کے مقدس نام کی طفیل۔ یہ نہایت ہی مناسب طریقہ، بہترین رواج، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ممبر حسین سے ضمناً کچھ نہ کچھ امر بالمعروف اور اصول فروع کی تعلیم کا کام لیا جائے۔ امام کے بارے میں لوگوں کی جو حقیقی جذبات ہیں ان سے قدر استفادہ کیا جاتا ہے۔ جس قدر لوگ ان کے نام پر جمع ہوتے ہیں اتنے کسی اور کے نام پہ جمع نہیں ہوتے، اس لیے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کا دستور موجود ہے۔ اب یہ کہ اس پر کس طرح عمل ہوتا ہے یہ موقوف ہے ذاکر کی اپنی لیاقت اور قابلیت پر، اور اس پر کہ وہ عقائد اور اصول دین بیان کر سکتا ہے، لوگوں کو پند و نصیحت کر سکتا ہے، حلال و حرام سمجھا سکتا ہے، لوگوں کو ان کے دینی اور دنیاوی مفاد سے آگاہ کر سکتا ہے۔ لوگ بہرحال حسین ابن علی علیہ السلام کی برکت سے سننے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ ذاکر پر ہے کہ اس میں ان حقائق کو بیان کرنے کی قابلیت ہے یا نہیں۔ جب یہ صورت ہے تو پھر یہ ضروری ہوا کہ اس معاملے پر مناسب غور و فکر کر کے ہر 2 پہلو سے اس کی اصلاح کی تدبیر کی جائے، مرثیہ خوانی کے پہلو سے بھی اور لوگوں کی ہدایت اور ارشاد کے پہلو سے بھی۔ جہاں تک مرثیہ خوانی کا تعلق ہے، مرثیہ خواں حضرات کو چاہیے کہ سید الشہداء کی تحریک کی حقیقی روح اور مقصد کی طرف توجہ دیں، ان احکامات اور ہدایت کی علت کو ذہن میں رکھیں کہ جو ائمہ نے عزاداری کے بارے میں دی، چونکہ ہدایت بلا وجہ نہیں، اسی لیے ان کو چاہیے کہ تحریک کربلا کے مقصد اور عزاداری سید الشہداء کے فلسفے سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ یہ بات 1-2 بار نہیں، سینکڑوں بار بلکہ ہمیشہ لوگوں کے کانوں میں پڑتی رہنی چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ذاکرین خود صاحب بصیرت ہوں، ان کی معلومات چند پیش پا افتادہ جنگ ناموں تک محدود نہ ہوں، خود ساختہ لسان الذاکرین اور صدر الواعظین نہ ہوں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں ایک دوسرے سے سن کر نقل کرتے رہتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے فلاں بات کہاں سے معلوم ہوئی تو جواب ملتا ہے کہ فلاں لسان الذاکرین نے بیان کی، مطلب کسی کتاب میں نہیں دیکھی، محض ادھر ادھر سے سنی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے لطیفے ہیں، اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں آج ان میں سب کچھ آپ کو سناتا، جس سے آپ کو معلوم ہوتا کہ جھوٹ جو کوئی ایک شخص گھڑتا ہے کس تیزی سے پھیلتا ہے اور کس طرح ایک دوسرے سے ہوتا ہوا ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا پہنچتا ہے۔ ضروری ہے کہ تاریخی واقعات صرف معتبر تاریخی کتابوں سے معتبر مورخین کے قول کے مطابق نقل کیے جائیں۔ ہمارے ہاں ایک مورخ ڈاکٹر آیتی ہیں جو کہ جامعہ تعلیمات اسلام کی شائع کردہ کتاب تاریخ عاشورہ کے مصنف ڈاکٹر محمد ابراہیم آیتی مرحوم، جن کو کہ صدر اسلام کی تاریخ پر عبور ہے۔ میں جرأت کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید پورے تہران بلکہ تمام ملک میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کو صدر اسلام کی تاریخ پر ایسا عبور ہو کہ جیسا انہیں ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جسے تاریخ کے اس دور کے متعلق ایسی تفصیلی معلومات ہوں جیسی انہیں ہیں۔ ان صاحب کو اس دور سے متعلق تمام تاریخی کتابوں اور تاریخی جزیات پر ایسا کامل عبور ہے کہ باید و شاید۔ مثلا اگر آپ جنگ بدر کے بارے میں ان سے کچھ پوچھیں تو وہ اس جنگ میں شریک ایک ایک آدمی کے بارے میں تفصیل بتا سکتے ہیں، بلکہ بسا اوقات وہ یہ بھی بتا دیں گے کہ فلاں شخص کے جو جنگ بدر میں شریک تھا اس کا باپ کون تھا، ماں کون تھی، اعزاء و اقربا کون تھے، وغیرہ وغیرہ۔ جو بات یہ صاحب کہتے ہیں وہ سند ہوتی ہے، لیکن اب اس کا کیا علاج کہ آپ اہل تہران کو حقیقی بات سننے کی عادت ہی نہیں۔
ان صاحب کی تازہ ترین تصنیف جس کو یونیورسٹی نے شائع کیا اندلس کی تاریخ کے بارے میں ہے، اور اس کا نام بھی تاریخ اندلس ہے۔ اس میں تاریخ اسلام کے ایک ایسے حادثہ فاجعہ کا ذکر ہے جس کے بارے میں مسلمانوں خصوصاً ایرانیوں نے بڑی کوتاہی سے کام لیا۔ یہ کتاب پڑھنے کی ہے، ضرور پڑھیے گا۔ بہرحال ذکر یہ تھا کہ قیام حسینی کا مقصد اور عزاداری کا فلسفہ ممبروں سے بار بار بیان ہوتے رہنا چاہیے تاکہ وہ فائدہ مرتب ہو اور وہ مقصد حاصل ہو جس کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام عزاداری کی تلقین کرتے رہے تھے، تاکہ کمیت اور رد عمل جیسے شاعر پیدا ہوں۔ ان کے مرثیوں سے وہی پہلے جیسے نتائج برآمد ہو۔ کوئی ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس سے جذبات سرد پڑ جائیں، بلکہ وہ کام کرنا چاہیے جس سے جذبات میں اور بھی شدت پیدا ہو۔ حق و صداقت سے لوگوں کی محبت اور باطل سے نفرت میں اضافہ ہو۔ مثال کے طور پر چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ کہہ رہا ہے یہ ارے کون بانداز سروش، کہ بس امروز ہے امروز نہ فردا ہے نہ دوش۔ کس کی یارب یہ صدا ہے کہ فضا ہے خاموش، میں حسین ابن علی بول رہا ہوں اے جوش۔ بخش دے آگ میرے سرد عزاداروں کو، ہاں جگہ ڈاب میں سوئی ہے سوئی ہوئی تلواروں کو۔ دوسرا ہے اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ۔ کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ حق و باطل کا معرکہ دنیا میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ موسیٰ اور فرعون ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں، ابراہیم اور نمرود ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں، محمد اور ابو جہل ہمیشہ رہے ہیں، اور علی اور معاویہ دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، حسین اور یزید بھی ہمیشہ رہے ہیں۔ جیسے کہ اقبال کا ایک شعر ہے، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ابراہیم، موسیٰ، محمد، علی و حسین کے مرتبے کے لوگ ہمیشہ رہیں، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ حق و باطل ہمیشہ برسرے پیکار رہے۔ معاشرے کے سامنے ہمیشہ دو راستے رہے ہیں، ایک حق کا ہوتا ہے اور دوسرا باطل کا۔ یہ مجلس و مرثیے کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ ہے ارشاد و ہدایت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ اس بارے میں کیا کرنا چاہیے اور اس پر عمل کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے کہ جو خطبہ جمعہ کے بارے میں ہمارے لیے تجویز کیا گیا ہے، جس کے متعلق میں نے کل رات ایک روایت امام رضا علیہ السلام سے نقل کی تھی۔ یہ فرمان بہت جامع ہے، لیکن ہمارے ہاں جمعے کی نماز تو ہوتی نہیں کہ اس ہدایت پر جمعے کے خطبے میں عمل کیا جائے۔ اس میں رائٹر آگے فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ شاہ ایران کی طاغوتی حکومت کے خاتمے کے بعد پھر ایران کے ہر شہر میں نماز جمعہ کی فقید المثال اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ صرف تہران میں ہی 40 سے 50 لاکھ افراد بیک وقت ایک جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں۔ آگے جو لیکھک ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اسی لیے انہی خطبوں اور تقریروں میں اس پر عمل کیا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی برکت سے ہمارے ہاں رائج ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں واعظ کے فرائض کی۔ امام سامن حضرت رضا علیہ السلام کی جو روایت پچھلے آڈیو میں بیان ہوئی تھی، اس میں خطیب کے فرائض کو 3 حقوق میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے حصے کے بارے میں فرمایا تھا کہ جمعے کا دن ایسا ہے کہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، مسلمانوں کا ایک عظیم اجتماع ترتیب پاتا ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کا رہنما واعظ کہے، اطاعت خداوندی کی ترغیب دے اور گناہوں سے متنبہ کرے۔ کوئی فرد واحد بھی ایسا نہیں ہے جسے واعظ و نصیحت کی حاجت نہ ہو۔ یہ تو ممکن ہے کہ کسی کو کسی دوسرے سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو، مگر واعظ و نصیحت سے کوئی بے نیاز نہیں، کیونکہ کسی بات کا جاننا اور ہے اور کسی مومن و متقی واعظ کی تلقین سے اثر پذیر ہونا ایک اور بات ہے۔
کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب میں سے کسی سے فرماتے تھے کہ مجھے نصیحت کرو، اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ سننے میں جو اثر ہے وہ جاننے میں نہیں۔ ضروری ہے کہ ہمیشہ کچھ لوگ کہ جو اس کام کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہوں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں، ان کو خدا کی یاد دلاتے رہیں، موت سے غافل نہ ہونے دیں، انہیں گناہوں کے نتائج اور عواقب سے ڈراتے رہیں، قبر قیامت کا تذکرہ کرتے رہیں، لوگوں کو عدل الہی کی طرف متوجہ کرتے رہیں، اور یہ ضروری باتیں ہیں۔ معاشرہ کبھی ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ زمانے میں ہمارے ہاں اچھے اچھے واعظ ہوئے، الحمدللہ ابھی بھی ہیں۔ جتنے زیادہ باصلاحیت اور جامع شرائط واعظ ہوں بہتر ہے۔ خطبہ اور منبر کے سلسلے میں اس کام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خطیب کے فرائض کا جو دوسرا حصہ ہے، جس کے متعلق امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، خطیب کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو ان باتوں سے آگاہ کرے کہ جو ان کے دینی دنیاوی مفاد میں ہوں، اور یہ بتائے کہ موجودہ حالات میں انہیں کیا کرنا چاہیے اور ان کی دینی اور دنیاوی مصلحتوں کا اقتضا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ پند و نصیحت عام واعظ سے بہت مشکل ہے۔ عام واعظ کی تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص اہل ایمان ہے، باعمل ہے، پرخلوص ہے، تو اگر اسے واعظ کے چند کلمات بھی کہنے آتے ہیں تو وہ واعظ کر سکتا ہے، اور ایک حد تک وہ مفید بھی ہوگا۔ اگر آدمی باعمل پرخلوص ہو تو یہ بھی کافی ہے کہ بزرگوں کے کچھ اقوال ہی بیان کر دے، لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ دینی اور دنیاوی مسائل بیان کرے اور لوگوں کو آگاہ کرے تو یہ کٹھن کام ہے۔ اس کام میں دو دشواریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے لیے بڑی وسیع معلومات درکار ہیں، اور دوسرے خلوص بہت ضروری ہے تاکہ دین و دنیا کی جو مصلحتیں وہ سمجھتا ہے وہ صاف صاف دوسروں کو بتلا سکے۔ اب جہاں تک معلومات کا تعلق ہے تو دین کے اصول اور مبانی سے کافی واقفیت ہونی چاہیے، اسلامی تعلیمات کی روح سے آگاہی ہونی چاہیے، اسلام کے ظاہر و باطن پوست و مغز میں تمیز کی صلاحیت ہونی چاہیے تاکہ وہ دینی مصلحتوں کو سمجھ سکے اور بیان کر سکے۔ صرف عام دینی معلومات اس مقصد کے لیے کافی نہیں، اس کے علاوہ اس کے لیے معاشرے کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور یہ جاننا بھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، موجودہ حالات میں اسلامی معاشرے کی مصلحت کا تقاضا کیا ہے، تاکہ وہ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات اور اسلامی معاشرے کے مفاد سے لوگوں کو روشناس کرا سکے۔ مقام افسوس ہے کہ واعظ کا یہ پہلو ہمارے ہاں کمزور ہے۔ واعظ بہت ہیں، واعظ کے دوسرے پہلو کمزور نہیں، یا کم از کم بہت کمزور نہیں، مگر یہ پہلو بہت کمزور ہے کیونکہ مطالعے کی بہت کمی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد بہت زیادہ ارزش رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا، لوگوں کو دین و دنیا کی مصلحت سے آگاہ کرو۔ جس شخص کو صرف کسی خاص علم، مثلاً فقہ، ادب یا فلسفے کی چند کتابوں سے سروکار رہا ہو، جس نے مدرسے کے ایک کونے میں زندگی گزاری ہو، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ معاشرے کی کیا حالت ہے، کیا ضرورت ہے۔ مدرسے کے کونے میں بیٹھ کر کوئی شخص کے مفاد پر نظر نہیں رکھ سکتا۔ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا علم بھی بہت ضروری ہے، یہ اندازہ کرنے کے لیے آئندہ کیا پیش آنے والا ہے اور معاشرے کو اس سے کس طرح نمٹنا چاہیے تاکہ کسی خطرے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بڑی تیز حس کی ضرورت ہے۔ پیش بینی کی صلاحیت کے بغیر ہدایت کے معنی ہے رہنمائی۔ کوئی قافلہ کسی منزل کی طرف چلا جا رہا ہو تو راستے میں کسی سے پوچھتے ہیں کہ فلاں منزل کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس طرف سے جاؤ، یہ رہنمائی ہے۔ قافلے کا رہنما کون ہو سکتا ہے؟ صرف وہی کہ جو سمجھتا ہو کہ قافلہ کس راستے پر ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ معاشرہ بھی ایک قافلے ہی کی طرح ہے جو ہمیشہ حرکت میں ہے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس قافلے کو کس سمت میں لے جایا جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ موٹر ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اور اس حالت میں اسٹیئرنگ وہیل اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ کہیں اسے گاڑی بند کرنے یا ٹھہرانے کی ضرورت ہوتی ہے اور کہیں گاڑی کی رفتار تیز کرنے اور بڑھانے کی۔ کسی جگہ پر اسٹیئرنگ وہیل گھمانا پڑتا ہے اور کہیں پر گیئر بدلنا ہوتا ہے، کہیں بریک لگانی ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں گاڑی کو صحیح چلانے کے لیے ضروری ہیں، اور یہی حال معاشرے کا ہے۔ اسے بھی صحیح سمت میں چلانے کے لیے یہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کبھی اس کا رخ موڑنے کی ضرورت ہے، کبھی تیز چلانے کی، کبھی ٹھہرانے کی، ہر کام وقت معین پر۔ اسی ہی معاشرے کی مصلحت کو سمجھنا کہتے ہیں۔ جو شخص یہ بات نہیں سمجھتا
وہ معاشرے کا ہادی اور رہبر نہیں بن سکتا اور نہ معاشرے کی مصلحت اور مفاد کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے۔ ہم معاشرے کے ہادی اور رہبر اسی وقت بن سکتے ہیں کہ جب ان سب باتوں کو سمجھیں اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے، کہاں معاشرے کو بریک لگانا ہے، کہاں اس کا رخ موڑنا ہے۔ معاشرہ روا دوا ہے، پیچ و خم آتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی معاشرہ ایک ایسے موڑ پر آتا ہے، معاشرہ ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں بہت احتیاط سے گھومنا پڑتا ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی اس وقت کچھ ایسی ہی حالات سے دوچار ہے۔ ایک نیا تمدن ابھرتا ہوا، نئے نئے نظریے، نئے نئے خیالات ہمارے سامنے رکاوٹیں ہیں۔ ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہے تاکہ ہم سہولت سے بے خطر اس موڑ سے گزر جائیں۔ اسٹیئرنگ بہت آہستہ گھمانے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی خطرناک صورتحال پیدا نہ ہو۔ سامنے دیوار ہے، اس دیوار سے بچ کر اپنے راستے پر جانا یہ نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں بند کر کے اس طرف چلتے رہیں جیسے پہلے چل رہے تھے۔ پہلے دیوار نہیں تھی، اب دیوار ہے۔ پہلے رکاوٹ نہیں تھی، اب رکاوٹ ہے۔ دریا آ گیا ہے، ہم پہاڑ کی درے پر پہنچ گئے۔ بہرحال یہ رہنما کا کام ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے کہ منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے معاشرے کو کہاں مڑنا ہے اور کس نئے راستے پر چلنا ہے۔ اس طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رفتار کہاں بڑھانی ہے۔ آج دنیا ریس کورس بن گئی ہے۔ سب کوشش کر رہے ہیں کہ دوڑ جیت لیں، آگے نکل جائیں۔ اسی لیے رفتار تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آج علم اور صنعت کی دوڑ ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ معاشرے کو حرکت میں لایا جائے تاکہ وہ دوڑ میں پیچھے نہ ہو۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہے کہ بیٹھے بیٹھے نکتہ چینی اور اعتراض کرنے کا نام رہنمائی اور ہدایت نہیں۔ ایک روز میں نے مدرسہ مروی میں چند طلباء سے اس موضوع پہ گفتگو کی۔ کہا کہ ہادی قوم ہونے کے یہ معنی نہیں کہ ہم لوگوں کو منع کرنے ہی کا کام اختیار کر لیں۔ جب بھی کوئی بات ہو یہی کہا جائے یہ مت کرو وہ مت کرو، اس طرح لوگوں کو ایک مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ کبھی کبھی لوگوں کی ہمت افزائی بھی کرنی چاہیے، لوگوں کو کام پر آمادہ کرنا چاہیے۔ میں نے یہی موٹر گاڑی کی مثال دی اور کہا کہ ہمیں موٹر ڈرائیور کی طرح کبھی تیز رفتار، کبھی اسٹیئرنگ وہیل گھمانا، کبھی بریک لگانا، کبھی تیز روشنی جلانا، ہر موقع کا ایک اپنا اقتضا ہے۔ پھر میں نے مذاقاً کہا کہ ہمیں ہمیشہ بریک نہیں بنے رہنا چاہیے کہ ہر جگہ بس بریک ہی لگاتے رہیں۔ محض بریک لگانا کافی نہیں، کبھی اسٹیئرنگ گھمانا۔ اس پر ایک طالب علم نے کہا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، صرف ریورس گیئر ہیں۔ بہرحال مختلف مواقع کو سمجھنے کے لیے وسیع علم اور زیادہ معلومات کی ضرورت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ یہ سمجھے کہ مورچہ کہاں ہے، مورچے پہ قبضہ کرنا چاہیے، جو موقع ملے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت کی ہوائیں کبھی کبھی چلتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کی مثال اس نسیم خوشگوار کسی ہے جس کے متعلق معلوم نہیں ہوتا کہ کب آئے گی۔ چوکنے رہو تاکہ اس باد بہاری کے جھونکے جب بھی آئیں ان سے فائدہ اٹھا سکو۔ اچھے اور مناسب موقع کی مثال زود گزر ہوا کے جھونکے کسی ہے جو آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ اگر ہاتھ سے نکل جائے تو پھر اسے پکڑا نہیں جا سکتا۔ افسوس ہماری حالت پر کہ ہم ہر موقع گوا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مادہ پرست گمراہ لوگ جنہوں نے اپنے مسلک پر مذہب کا لیبل لگا رکھا ہے کس قدر چالاک ہیں۔ ایک معاشرتی چوکی کے بعد دوسری چوکی، ایک مورچے کے بعد دوسرا مورچہ ہمارے ہاتھ سے چھینتے اور حساس مراکز پر قبضہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اپنا مقصد حاصل کرتے رہتے ہیں، مگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہمیشہ سے کہتے رہتے ہیں یہ مت کرو وہ مت کرو، بریک لگاؤ، اور اس کا کارنامے پر بہت خوش اور مطمئن بھی ہیں۔ ایک فقرہ ہے عربی کا جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ان کی دینی اور دنیاوی مصلحتوں سے آگاہ کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ اس کے لیے دو شرطیں ہیں، علم اور خلوص۔ دین کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے اور دنیا کے لیے بھی۔ واعظ کو دین شناس بھی ہونا چاہیے اور دنیا کے حالات حاضرہ اور معاشرتی واقعات، تغیرات اور موجودہ رجحانات سے بھی باخبر ہونا چاہیے۔ اب جہاں تک خلوص کا تعلق ہے تو اس حوالے سے جو حاجی نوری علیہ الرحمن کی ایک کتاب ہے جس کا نام لؤلؤ و مرجان ہے، اس میں کیا لکھا ہے خلوص کے حوالے سے وہ انشاءاللہ کہ ہم اپنی اگلی آئندہ خداوند متعال
ہمیں حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ خدا سے دعا کرتی ہوں کہ اس کتاب کو جو سن رہا ہے اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی زندگیوں کے حالات تبدیل کر دے، روحانی بھی اور دنیاوی بھی۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔